اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں اور پہلے دن سے ہی اللہ کا الحاکمین نے انسانوں کے لیے جو قوانین اور اصول بنا دیے ہیں، قیامت تک وہی قوانین اور وہی اصول جو ہیں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جنس کے اندر کسی نہ کسی چیز کو سرداری عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 سے زائد اقسام کی مخلوقات پیدا کی ہیں، تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت، شرف اور مقام اور سرداری انسان کو عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، تو فرشتوں میں سے سرداری جبریل امین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مقام اور شرف عطا فرمایا ہے، اور پھر ان میں سے 313 برگزیدہ پیغمبر اور رسول مقرر فرمائے ہیں، اور پھر ان 313 میں سے 4 اہل کتاب، انہیں کتاب اور نئی شریعت دے کے ان کا مقام باقیوں سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ رکھا ہے۔ اور پھر ان سب میں سے جب سرداری دینے کی باری آئی، امامت دینے کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور انہیں تمام انسانوں میں سے، تمام انبیاء اور رسولوں میں سے بھی سردار منتخب فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر مختلف بستیاں اور مختلف علاقے بنائے ہیں، تو ان میں سے ام القری سب سے بہترین بستی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا وہ شہر مکہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد فرمایا، اور جس کی برکت اور سلامتی کی دعائیں اللہ کے حضور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستیوں میں سے سرداری شہر مکہ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، تب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کی گنتی کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بقیہ 8 کے مقابلے میں زیادہ شرف والے ہیں، زیادہ حرمت والے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابھی ان کا احترام تم سب کے اوپر لازم ہے۔ اور پھر ان میں سے بھی رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر لمحہ ہی باعث شرف ہے اور باعث برکت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنوں کا انتخاب فرمایا، تو پورے سال میں سے ایک دن کو اتنا بہترین، اتنا شرف والا، اتنا مقام والا اور اتنا ثواب والا مقرر فرمایا کہ اگر تم اس دن کا روزہ رکھ لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی ایسی نیکی نہیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ تمہارے آنے والے سال کے گناہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام بھیجتے ہو، اور مغرب کی نماز کے بعد میرے اوپر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہو، تو اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کر چکا ہے، آنے والوں کی بات نہیں ہوئی،
جب انسان ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ 10 خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ کون سی خطائیں؟ جو انسان کر چکا ہے۔ جب انسان حج عمرہ کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا حج اور ایسا عمرہ جس کے اندر انسان کوئی بھی کمی نہیں رہنے دیتا، کوئی نقص نہیں رہنے دیتا، اس کی جو بھی شرائط ہیں اور جو اس کا اصول نبی کریم علیہ السلام نے امت کو بتایا ہے اس کے مطابق جو حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ جو انسان کر چکا ہے۔ لیکن یوم العرفہ اللہ نے چونکہ دنوں کا سردار بنانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم العرفہ یوم التاسع، عید سے ایک دن پہلے، عید قربان عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں جسے یوم العرفہ کہا جاتا ہے، اگر حاجی اس مقام پہ نہیں اکٹھے ہوتے تو ان کا حج اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اس سعادت سے محروم ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں اللہ سب کو بار بار کروائے، تو جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا بہترین ذریعہ دے دیا۔ فرمایا کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے، کیونکہ حاجیوں نے تو نہیں رکھنا، کیونکہ وہ مسلسل ایک مشقت والے عمل میں ہیں، پچھلے 2-3 دن سے وہ ایک پیدل سفر کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کا ملحقمین نے ان کے اوپر چیزیں عائد کر دی ہیں کہ آپ نے مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے پھر مینا، اب اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے دن بھر رات حالت سفر میں ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اب جو نہیں ہیں وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا اللہ 2 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ایک وہ اللتی قبلہ، وہ سال جو میں گناہ کر چکا ہوں، واللتی بعدہ، اور ایک وہ سال جو ابھی آنے والا ہے۔ بھائیو ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو شاید آئندہ سال اس دن کو نہ دیکھ سکیں، کسی کو نہیں پتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کیونکہ بھائیو اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو گزشتہ سال کے اوپر نظر دوڑائیں، ہمارے کتنے ایسے دوست، احباب، اعزاء و قاربین، محلے دار دوست جو گزشتہ عید الاضحیٰ میں ہمارے ساتھ عیدگاہوں میں، مساجد میں موجود تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اللہ کے دی ہوئے مواقع سے ثواب حاصل کر رہے تھے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کیونکہ ان کا وقت مقرر، وقت اجل آ گیا ہے تو پھر انہوں نے جانا ہے، میں اور آپ انہیں روک سکتے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تم اگر بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی جا کے چھپ جاؤ تو وہاں پہ بھی آ کے تمہیں موت نے دبوچ لینا ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے تو کوئی آج تک بچ نہیں سکا۔ بڑے بڑے مضبوط، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسن و جمال والے، بڑے بڑے مال و زر والے، بڑے بڑے عہدوں والے، طاقتوں والے، اقتدار والے، حکومتوں والے، لیکن جب وقت مقرر آ گیا ہے ان کے عہدے نہیں بچا سکے، ان کی جوانیاں نہیں بچا سکیں، ان کی طاقتیں نہیں بچا سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ موقع عطا فرمانا ہے، یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے، تو ہمیں اللہ سے یہ توفیق مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم العرفہ کو دنوں کا سردار بنایا، راتوں کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر، کچھ راتیں وہ ہیں جو میں نے اور آپ نے یا لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی۔ بھائیو یہ ساری وہ معلومات ہیں جو ہمیں اللہ کا کلام قرآن دیتا ہے اور محبوب علیہ السلام کا فرمان نبی کریم علیہ السلام کی احادیث دیتی ہیں، کہ وہ معلومات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، اللہ نے راتوں کی سردار شب قدر بنائی جس کا اندر اگر انسان محنت کرتا ہے، اور محنت بھی کون سی؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے دین کو بھی اپنی خواہشات کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ جو کام مجھے اچھے لگتے ہیں میں کہتا ہوں بس اب یہی دین ہے، اور بھائیوں کام وہی اچھے ہیں جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے ہیں۔
کیونکہ یہ دین اللہ نے میرے اوپر نازل نہیں کیا، آپ کے اوپر نازل نہیں کیا، کسی فقیہ، کسی محدث، کسی امام کے اوپر، کسی ولی اللہ کے اوپر، کسی صحابی کے اوپر نازل نہیں کیا۔ اللہ نے یہ ہمیں دین دیا ہے تو اپنے محبوب کے ذریعے دیا ہے، اس زبان مبارک کے ذریعے دیا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب تک ہم نام بلائیں وہ زبان بولتی بھی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جب تک اللہ کا فرمان نہیں آ جاتا، اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کا آرڈر نہیں آ جاتا، ہمارا محبوب بھی نہیں بولتا۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں جو لوگ اپنے پاس سے دین سکھا رہے ہیں، ایسا دین جس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں، محبوب کے فرمان کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے اندر ایسا اجر و ثواب امت کو بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائیو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں ہم دین محمدی سے دور ہو جائیں، جو دین اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے اس محبوب دین سے دور ہو جائیں، وہ دین جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ سب دینوں میں سے، سب مذاہب سے سب سے پسندیدہ دین میرے ہاں عند اللہ الاسلام، میرے ہاں اسلام ہے، کہ لوگ ہمیں اسلام سے دور کر رہے ہیں، نسبتوں سے جوڑ رہے ہیں، تعلقات سے جوڑ رہے ہیں، علاقوں سے جوڑ رہے ہیں، اور بھائیو سب کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اللہ نے کون سی رات کو سردار بنایا؟ شب قدر کو، جس رات کے اندر اللہ فیصلے کرتے ہیں، جس رات کے اندر اللہ بہترین معاملات جو ہے اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ خیر من الف شہر، اس رات کی محنت کیسی ہے کہ وہ لوگ جو ہے قیام اللیل کرتے ہیں، اچھا کام ہے، لوگ اذکار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لوگ بیٹھ کے جو ہے درس و تدریس کرتے ہیں، وعظ و نصیحتیں کرتے ہیں، ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن اس رات کے متعلق صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس رات کی بڑی فضیلت، اہمیت بتاتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بتاتے ہیں، خیر من الف شہر، مسلسل 1000 مہینے کی بندگی سے بہتر۔ بھائیو آج تو اتنی لمبی زندگی بھی مقدر والے کو ملتی ہے، کیونکہ امت محمدیہ کی ایوریج عمر جو ہے وہ 50 سے 60 سال ہے، 83 سال بنتے ہیں، 1000 مہینہ، وہ بھی مسلسل۔ کوئی ایسے بزرگ جن کی عمر 70-80 سال ہو، ان سے پوچھ کے دیکھیں بابا جی کیا ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری ہے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں بھائی بیٹے، میں نے تو بڑی زندگی غفلت میں بھی گزاری ہے، میں نے تو بڑی نمازیں بھی چھوڑی ہیں، میں نے تو بڑے نیکی کے موقع ضائع کیے ہیں، اللہ نے مجھے بڑے وسائل دیے تھے لیکن میں رب کو راضی کرنے کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکا۔ یعنی غفلت بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، انسان کاہلی کا شکار بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے خیر من الف شہر۔ رات کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ 5 6 7 گھنٹے کی، عشاء سے لے کے فجر تک کا دورانیہ ہے، فرمایا اس کے اندر آپ محنت کر لیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اس رات میں پھر ہم کیا کریں؟ کہا کہ آپ اس رات میں رب سے معافی مانگ لیں۔